السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ آئیے ضمیر کی ایپیسوڈ نمبر 20 پڑھتے ہیں۔ ضمیر زمل کے پاس کھڑا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا گاتی ہیں زمل الجھ گئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ زمل نے کہا۔ میں نے سوچا کوئی رو رہا ہے۔ وہ دونوں ہلکا سا مسکرا دیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا برا گاتی ہوں۔ ضمیر چپ چاپ چاند کو دیکھتا رہا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زمل بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم غمگین ہو یا دادی کی کمی محسوس کر رہی ہو؟ وہ بازوؤں کو لپیٹے کھڑا تھا لیکن اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ضروری ہے ضمیر کہ ہم ان کو یاد کریں جو ہم سے دور ہو گئے یا ہمیں چھوڑ گئے؟ زمل بھی چاند کو دیکھنے لگی۔ اس کے بال ہوا میں ہل رہے تھے۔ ہم ان کو بھی تو یاد کرتے ہیں جو ہمارے قریب ہیں لیکن پھر بھی بہت دور ہیں۔ ضمیر نے اسے دیکھا۔ کون ہے جو قریب ہے لیکن بہت دور ہے زمل؟ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ آپ ہیں؟ چاند دیکھو، یہ بہت قریب لگتا ہے لیکن پھر بھی بہت دور ہے۔ کچھ لوگ چاند جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو چھت پر؟ وہ کپڑے تہہ کرنے لگی۔ مجھے وہاں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں آپ کا دم گھٹتا ہے۔ یہ سچ ہے، مجھے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ زمل پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ضمیر کو یہاں رہنا پسند ہی نہیں ہے۔ کیا آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں ضمیر؟ زمل نے کہا۔ ضمیر نے فوراً زمل کی طرف دیکھا۔ اس سوال پر وہ چونک گیا۔ وہ کہیں اور دیکھنے لگا مگر زمل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانا چاہتا تھا لیکن اس کے پاؤں جیسے جم گئے تھے۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اس نے پھر چاند کی طرف دیکھا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے ضمیر؟ نفرت، نہ محبت، کچھ نہیں۔ میں یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے لیکن جذبات کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ پریشان تھی لیکن ضمیر پہ غصہ بھی، کیونکہ وہ اپنے رشتوں سے انکار کر رہا تھا۔ رشتے میں تب محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے جب ہم ساتھ رہتے ہیں۔ کیا رشتے ایک دن میں بنتے ہیں زمل؟ نہیں۔ اس کی ناک اب سرخ ہو رہی تھی۔ تم میرے کزن ہو ضمیر۔ کیا یہ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ اور یہ ایک دن کا رشتہ تو نہیں ہے۔ رشتہ؟ تم کس رشتے کی بات کر رہی ہو چھوٹی لڑکی؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ضرورت کا رشتہ یا استعمال کا رشتہ؟ آپ کے خیال میں یہاں کیوں ہوں؟ میں جانتی ہوں آپ میرے والد سے نفرت کرتے ہیں، اس نے کہا۔ صرف اس کی وجہ سے ہی تم ہم سب سے نفرت کرتے ہو۔ ضمیر خاموش رہا لیکن زمل دیکھ سکتی تھی کہ وہ اب غصے میں تھا۔ وہ جانے ہی والا تھا۔ ضمیر، تم جانتے ہو
زمل نے کہا۔ ضمیر اس کی بات سننے کے لیے کچھ دیر رکا۔ تم بالکل اپنے باپ کی طرح ہو، آنکھیں، ناک، قد، بالکل تایا حارث کی طرح۔ مجھے ان کی طرح گانا پسند ہے، وہ مسکرائی۔ ضمیر جذباتی ہو گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اپنی ہتھیلی میں سمیٹ لی، جیسے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر آ گیا ہو۔ اوہ، یہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے جب آپ اچانک وہ نام سنیں آپ نے پوری زندگی جس سے سب سے زیادہ پیار کیا ہو، جس سے آپ بہت پیار کرتے تھے، لیکن اسے چھونے، سننے یا محسوس کرنے سے قاصر رہے۔ ضمن نے ضمیر کی اداسی کی تاروں کو چھو لیا تھا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ کیا تم نے میرے والد کو دیکھا ہے؟ ضمن نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے پاس تایا جان کی تصویریں ہیں۔ اس کے گال پہ آنسو گر رہے تھے۔ ضمن اب بھی بہت پریشان تھی۔ اس نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ضمن کو شرم محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے اٹھائے اور جانے ہی والی تھی۔ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میں ان کی تصویریں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضمن نے اسے دیکھا۔ چلو میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا۔ ضمیر نے 2 کمروں کی طرف ضمن کا پیچھا کیا۔ وہ اس چھوٹے سے باغ سے تھوڑا دور تھا جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ضمن نے خود کو ضمیر کے کان کے قریب کیا۔ ضمیر پیچھے ہٹ گیا۔ ضمن نے اسے گریبان سے پکڑا، اسے اپنے ہونٹوں کے قریب کیا۔ ضمیر اس کی اس حرکت پہ حیران ہوا۔ پھر وہ خود ہی گھبرا گئی۔ ضمیر کو اپنے اتنے قریب پا کر دل فریب احساس تھا۔ ضمن نے اپنے اعصاب پر قابو کیا۔ شور مت کرنا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ آہستہ بولو ضمیر، ضمن نے کہا۔ لیکن کیوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ کمرہ بابا کے کمرے کے پاس ہے۔ ہم نے شور کیا تو وہ جاگ جائیں گے۔ ایک بار جب وہ بیدار ہوں تو ان کو دوبارہ سلانا بہت مشکل ہے۔ اوہ، ضمیر نے کہا۔ اس نے الماری کے پاس ایک سٹول لیا، اس پر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، میں اب تم سے لمبی ہوں نا، وہ سرگوشی میں بولی۔ ضمیر مسکرایا۔ تم کب تک لمبی رہو گی؟ ضمیر نے کہا۔ وہ البم ڈھونڈنے لگی۔ اس کی چوٹی ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم گر جاؤ گی ضمیر، تم توازن میں نہیں کھڑی ہو۔ نہیں، میں نہیں گروں گی۔ وہ اس کے قریب آیا کہ اگر وہ پھسل گئی تو وہ اسے پکڑ لے گا۔ بہت سارے البمز تھے۔ آخر کار اسے وہ مل گیا۔ ہاں، یہ ہے۔ وہ پلٹ گئی۔ ضمیر اس کے بہت قریب تھا۔ ان دونوں کو کچھ محسوس ہوا۔ ضمیر نے نظریں نیچے کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ضمیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نیچے کود پڑی۔ یہاں آؤ ضمیر۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ضمیر دلچسپی سے تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی تصویریں تھیں۔ وہ انہیں بالکل نہیں جانتا تھا۔ ضمن نے ان کا تعارف کروایا۔ یہ دادا ہے، دادی،
اس کے ماموں، آنٹی، ان کے بچے. اس نے 2 بچوں کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا. یہ تمہارے پاپا ہیں اور یہ میرے پاپا. ضمیر کا دل درد سے بھر گیا تھا. وہ بہت سارے رشتوں اور ان کی محبتوں سے محروم رہا تھا. اسے دکھ ہوا. وہ اسے تصویریں دکھا رہی تھی اور ایک تصویر پر ضمیر نے ہاتھ رکھا اور زمل رک گئی. زمل جھوٹ نہیں بول رہی تھی. وہ اپنے باپ سے بہت ملتا جلتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل اپنے باپ کی نقل تھا. ضمیر جذباتی ہو گیا. اس نے وہ تصویر نکالی. حارث اس تصویر میں ماہی گیری کر رہا تھا. پتلون اور قمیص پہنے، پرکشش شخصیت، ٹوپی اور چشمہ پہنے، مسکراتے ہوئے. ضمیر نے سوچا کہ جیسے وہ خود کو ہی دیکھ رہا ہے. ایک اور تصویر میں ایک بڑی گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے چشمے پہنے وہ ایک ہیرو کی طرح لگ رہا تھا. ضمیر کے گالوں پہ آنسو گر رہے تھے. اس نے کانپتے ہاتھوں سے تصویروں کو چوما. تم جانتی ہو، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. میں نے ان کو بہت یاد کیا. میں جانتی ہوں ضمیر. وہ ضمیر سے ڈرتی تھی کیونکہ اسے چھونے سے نفرت تھی، لیکن وہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی. اس نے اس کے آنسو صاف کیے. میں بہت بدقسمت ہوں. ان کی محبت و سائے سے محروم ہوں. نہیں ضمیر، تم بدقسمت نہیں ہو. ضمیر نے تصویر دل پہ لگائی. تم نہیں سمجھ سکتی. تم اس چیز سے گزری ہی نہیں ہو. ضمیر کو تکلیف ہوئی. تمہارا باپ ہے، وہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے. ضمیر نے کہا، کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. تم جانتے ہو، اگر میرے والد صحت مند ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتی. میں کہیں مٹی کی تہوں کے نیچے ہوتی. ضمیر یہ سن کے چونک گیا. کیا مطلب ہے ضمیر؟ تم کہتی ہو نا کہ تم خوش نہیں ہو. دیکھو، مجھے تو بالکل سکون نہیں ہے. تم اپنے والد سے محبت کرتے ہو، لیکن میں تو وہ بھی نہیں کر سکتی. مجھے صرف اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ وہ میرے والد ہیں. مجھے ٹھیک سے تو یاد بھی نہیں کہ میں تیسری ہوں یا 5ویں. ہو سکتا ہے کہ میں اس کی 5ویں بیٹی ہی ہوں. لیکن ضمیر یہ سن کے حیران تھا. مجھے لگا تھا کہ تم اکلوتی بیٹی ہو. پھر تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ ضمیر نے نفی میں سر ہلایا. وہ خاموشی سے رو رہی تھی. اس نے انہیں کبھی پیدا نہیں ہونے دیا. اوہ، ضمیر کو دکھ ہوا. اوہ ضمیر، بہت دکھ کی بات ہے. ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جب میرے والد کو فالج ہوا تو میں اپنی ماں میں تھی. شاید مجھے اسی طرح جینے کے لیے پیدا ہوئی ہوں. لیکن ضمیر، تم نے کہا تھا نا کہ محبت تب ہوتی ہے جب تم کسی کے ساتھ رہتے ہو. میں نے تو کبھی اپنے ابو کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھی. میرا خیال ہے کہ ابو کو بھی تمہاری طرح میرے لیے کوئی احساس نہیں ہے. ضمیر، میرا وہ مطلب نہیں تھا. ضمیر، میں جانتی ہوں تم ابو سے نفرت کرتے ہو. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں ابو کے ماضی کے بارے میں جانتی ہوں. انہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا یہ بھی. لیکن تم کیا سوچتے ہو؟ تم دونوں ہی تکلیف میں مبتلا ہو. آپ اور آمنہ آنٹی. ابو نے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ برا کیا، نتائج کو جانے بغیر. وہ نتائج جو ہماری زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں. ابو نے بہت سے دشمن بنائے.
ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میں اپنی پڑھائی تک جاری رکھنے کے لیے باہر نہیں جا سکتی۔ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی طرح وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ضمیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی ہر چیز کو کھول رہی تھی، وہ اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ لیکن یہ بتاؤ کس سے بدلہ لیں گے؟ وہ آدمی جو بستر پر ہے یا ہم سے؟ ہم سے، کیونکہ ہم ہی آسان شکار ہیں۔ زمل پلیز۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اس کے قریب ہو گیا۔ پلیز زمل، میں یہ کبھی نہیں جانتا تھا، پلیز پرسکون ہو جاؤ، میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی۔ اس نے زمل کے ایک گال پہ ہاتھ رکھا، وہ اس کے آنسو محسوس کر سکتا تھا۔ یقین کرو میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، یہ صرف ہمیں درد دیتا ہے، ان کو نہیں ضمیر۔ وہ اب بھی بات کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بہت قریب تھے، عجیب سا احساس تھا۔ زمل نے گھبراہٹ محسوس کی، اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ ماں یہاں آ جائے گی، ہمیں جانا چاہیے۔ ضمیر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں، وہ سو رہی ہوں گی، اتنی دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ میرے بغیر نہیں سو سکتی، وہ تو اب ناراض ہوگی۔ زمل۔ انہوں نے زمل کی ماں کی آواز سنی۔ اوہ شٹ، امی آ رہی ہیں ضمیر۔ کیا میں یہ تصویر لے سکتا ہوں پلیز؟ اوہ ضمیر، تمہیں جانا چاہیے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے لیکن اسی دوران آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ان کے ہونٹ ایک دوسرے سے چھو گئے۔ وہ دونوں چونک گئے کہ یہ کیا ہوا، اور ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ زمل، تم کہاں ہو؟ آواز بہت قریب تھی۔ ضمیر ایک لمحے کے لیے کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ آمنہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی گلی میں کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے الجھن میں کھڑکی بند کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون ہو سکتا ہے۔ زمل نے البم چھپا کر الماری بند کر دی۔ اف، اس نے گہرا سانس لیا۔ زمل کی ماں فوراً کمرے میں داخل ہوئی۔ ضمیر یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اسے اس کمرے سے باہر جاتے دیکھا ہے۔ اس نے زمل کو ایک بازو سے پکڑا۔ زمل ابھی تک ضمیر کے ہونٹوں کے اس اچانک لمس سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ وہ الجھن میں پڑ گئی کہ کیا کہے۔ اف ماں، درد۔ وہ دراصل اپنے بازو کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ بتاؤ زمل، کیا درد؟ آنٹی آمنہ کے سر میں درد ہے۔ ضمیر پوچھ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی گولی ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں زمل؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس سے ضمیر سے کتنی نفرت کرتی ہوں، لیکن تم یہ نہیں سمجھتی۔ ماں، کیا بات کر رہی ہو؟ زمل، تم اچھی طرح جانتی ہو تم ضمیر کے اتنے قریب ہو رہی ہو۔ کیوں؟ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں کہ میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، اس سے دور رہو۔ زمل سمجھ گئی کہ اب انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں، پہلے دن سے، جب سے میں نے اسے دیکھا ہے۔
زمل کی ماں نے اسے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چونک گئی کہ یہ کیا ہوا۔ اس کا گال سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے زمل کو کندھے سے پکڑ کے کہا، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہیں مار دوں گی۔ زمل ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیوں ماں؟ اس نے کہا، تم ان سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ اس نے دھیرے سے اپنے گال کو چھوا۔ زمل کو پھر سے وہی غصہ اور اداسی کا سامنا تھا۔ زمل کی ماں غصے میں تھی اور چپ تھی۔ اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ آج میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گی کہ آپ ان سے کیوں نفرت کرتی ہیں، زمل نے سختی سے کہا۔